میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی سوسائٹی تھی۔ ہم اور آپ ذرا اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ ہمارے یہاں رشتے ناتے میں صرف ہم سامنے والے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، صرف روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں، صرف ذات اور برادری دیکھتے ہیں، ہم دینداری نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ جہیز کی رسم یہ نہیں ختم ہو سکتی، یہ لالچ نہیں ختم ہو سکتا جب تک ہم رشتے ناتوں کی بنیاد دینداری پر نہیں کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ کچھ لوگ عورت کا مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کا خاندان دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ عورت کی دینداری دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ او لوگو تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج گھروں میں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، دیورانی جٹھانی کے جھگڑے ہیں، نند اور بھابھی کے جھگڑے ہیں، ہر گھر میں فساد ہے، ہر گھر میں بگاڑ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خوبصورتی تو دیکھی ہے، ہم نے لمبا چوڑا جہیز تو ہم نے دیکھ کر کے شادی کر لی، ہم نے دینداری نہیں دیکھی ہے۔ دینداری کو ترجیح دیجئے، دیندار باپ کی دیندار بیٹی کو اپنے گھر میں لائیے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ میرے عزیزوں، آج سماج کی اصلاح کی اگر آپ بات کریں، شادی بیاہ میں آج ہمارے یہاں بہت سارے معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ آج بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے تک بجتا ہے، گانا تک بجتا ہے۔ اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں شادی بیاہ کو لے کر کے بہت بری بری رسمیں ہیں۔ ابھی ممبئی میں پرسوں میں گیا تھا، جہاں علماء کو ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا، ایک میرج ہال تھا، ایک شادی ہال تھا، اوپر علماء کے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا، نیچے کوئی شادی ہوئی تھی، مسلمان کی شادی تھی، اور سامنے جہیز، سامنے جو منڈپ لگا ہوا تھا، منڈپ میں دلہن جو ہے سج کر کے سنور کر کے اور لہنگا وغیرہ پہن کر کے اور میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور رشتہ دار سب آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت سارے علاقوں میں یہ چلتا ہے کہ دلہن کو باقاعدہ مرد حضرات بھی آ کر کے دیکھتے ہیں اور منہ دکھائی تک دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب ہے۔ ہم نے رسم و رواج کے ذریعے شادی بیاہ کے اس بندھن کو بہت ہی ناپاک بنا ڈالا ہے میرے ساتھ۔ اور فضول خرچی اللہ کی پناہ ہے۔ فضول خرچی تو اس قدر ہو رہی ہے شادی کے موقع پر جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی بارات پر پیسے لٹا رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو سونے سے تول رہا ہے، کوئی باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں برسا رہا ہے، کوئی آتش بازی پر پانی کی طرح پیسے خرچ کر رہا ہے۔ وہ امت جس کے بچے آج بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، جس کے غریب بچے آج پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، جس امت کی کتنی غریب لڑکیاں شادی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہی ہیں، اس امت میں پیسے والے لوگ اپنی لڑکے اور لڑکیوں کی شادی پر بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ پوچھے گا یہ مال ہم نے تم کو دیا تھا، میں نے تم کو اس لیے دیا تھا تاکہ تم صحیح راستے پر خرچ کرو، تم نے مال کو فضول خرچی میں اور ناجائز جگہوں پر کیوں خرچ کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اگر اصلاح کرنا ہے، سماج کو اگر سدھارنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جس سماج کے اندر عقیدہ درست نہیں ہوگا، توحید درست نہیں ہوگی، جس سماج کے اندر قبروں پر سجدہ کیا جائے گا، جس سماج میں تعویذ اور گنڈا پہنا جائے گا، جس سماج میں بلی کے آگے سے گزرنے پر بائک کو اور گاڑی کو بریک لگا دیا جائے گا، جس سماج میں توحید کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا، میرے پیارے ساتھیو، وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے، جب تک ہماری توحید صحیح نہیں ہوگی ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا۔ توحید جب تک درست نہیں ہے، اللہ کیا کوئی نیکی ہماری قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے مکہ میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، بہت نیک انسان تھا،
गरीबों को खाना खिलाया करता था, हाजियों की खिदमत किया करता था, हाजियों को पानी पिलाया करता था। अब्दुल्ला बिन जुदान मर गया। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, आए अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान तो बड़ा नेक इंसान था, इतनी गरीबों की मदद किया करता था, दान पुण्य का काम किया करता था, खैरात किया करता था। आए अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी नेकी क़यामत के दिन काम देगी? क्या वो अल्लाह ताला के जन्नत में दाखिल हो जाएगा? क्या वो जहन्नम के अजाब से बच जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, ऐ आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान की नेकी उसके कोई काम नहीं आएगी। ऐ आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान ने कभी ये नहीं कहा था रब्बिग़फिरली खतीअती यौमद्दीन, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे क़यामत के दिन अपने अज़ाब से बचा लेना। न वो क़यामत के दिन को मानता था, न अल्लाह ताला की तौहीद को मानता था। मेरे प्यारे साथियों, जब तक तौहीद हमारे अंदर नहीं होगी, जब तक ईमान हमारा ठीक नहीं होगा, तब तक अल्लाह ताला की हमारी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। अभी मोबाइल पर फेसबुक ऐसे ही खोला मैंने, एक मौलवी चिल्ला चिल्ला के तकरीर कर रहा था कि खाने काबा गौसे आजम के घर का तवाफ लगाता है। गौसे आजम किसको बोलते हैं? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम बोलते हैं। गौस माने मददगार, आजम माने सबसे बड़ा। गौसे आजम माने सबसे बड़ा मददगार। यानी आज मुसलमान अल्लाह को नहीं, किसी वली को और किसी नेक बंदे को कह रहा है कि वो गौसे आजम है। और मुसलमान का ये अकीदा है कि अल्लाह का घर खाने काबा, जिसका सारी दुनिया के मुसलमान जाकर के तवाफ करते हैं, खाने काबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर का तवाफ करता है। मेरे प्यारे साथियों, ये अकीदा मुसलमान रख रहा है और मुसलमान का मौलवी बयान कर रहा है। और यही वो अकीदा था जिसके बारे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था कि करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बैर सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। आज कहीं मुसलमान मुहर्रम पर ताजिया निकाल रहा है, आज कहीं मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को डीजे बजा बजा के जुलूस निकाल रहा है, कहीं पेड़ के ऊपर जाकर के धागा बांध करके अपनी बिगड़ी बना रहा है, कहीं हाजी अली की दरगाह पे जाके अपना सर झुका रहा है, कहीं अजमेर में जाके चादर चढ़ा रहा है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, अपने अकीदे की, अपनी तौहीद की हिफाजत करना। इस पेशानी को अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने आगे झुकने के लिए बनाया है। इस पेशानी को सिर्फ अल्लाह के दर पे झुकाना, मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना, बिगड़ी बनाने वाला समझना तो अल्लाह को समझना। मेरे प्यारे साथियों, आज किसी गांव देहात में चले जाओ, नेपाल बॉर्डर पर चले जाओ, मोबाइल आपके पास मौजूद है लेकिन नेटवर्क काम नहीं करता है। मैं अभी नेपाल के इलाके में, बिल्कुल बॉर्डर के करीब के इलाके में गया, जियो का नेटवर्क मेरे मोबाइल पर नहीं आ रहा था। साथियों ने बताया कि मौलाना एयरटेल का नेटवर्क होगा तो शायद यहाँ काम करेगा, कहीं कहीं वो भी नेटवर्क काम नहीं करता है। दुनिया के बाज़ इलाके ऐसे हैं वहां आपके नेटवर्क काम नहीं करेंगे, वहां सारे नेटवर्क जाम हो जाएंगे, वहां हुकूमतों ने जैमर लगा दिया है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां आपके मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करेगा, मगर मेरे अल्लाह का नेटवर्क तो हर जगह काम करता है। अल्लाह कुरान में कहता है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, ऐ मेरे बंदो, मेरे आगे तुम हाथ फैलाओ, मुझसे मांगो, मेरे सामने अपने हाथों को फैलाओ, मैं जरूर तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। अल्लाह के सिवा कौन है जो मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करता है? कौन है जो उनको मुसीबतों से निकालता है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, वो मछली के पेट में पहुंचे जहां दुनिया का कोई नेटवर्क नहीं पहुंच सकता, मछली के पेट में पहुंचे जहां तीन अंधेरे हैं, समंदर के पानी का भी अंधेरा है, मछली के पेट का भी अंधेरा है और रात का भी अंधेरा है।
تین اندھیروں میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، کہا اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اے اللہ اس مچھلی کے پیٹ میں اگر میری فریاد کو سن سکتا ہے تو تو سن سکتا ہے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تین اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا اور ہم نے یونس کو غم سے نکال دیا۔ اور اے مومنوں اگر تم بھی اللہ سے اسی اخلاص کے ساتھ، اسی توحید کے ساتھ دعا کرو گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری دعا کو بھی سنیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، توحید اپنے اندر پیدا کرو۔ آج مسلمان اس توحید سے دور ہے، آج بزرگوں کی قبروں پر مسلمان سر جھکا رہا ہے، آج مزاروں اور قبروں پر عورتیں جا کر کے اپنے ایمان اور اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ہمیشہ اپنی توحید کی حفاظت کرنا، مر جانا، کٹ جانا، جل جانا، اپنی توحید سے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی کبھی نہ بیان کرنا، اپنے ایمان اور توحید پر قائم رہنا، اس کے بغیر آپ سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے ہمیں اور آپ کو ایک کام اور بھی کرنا پڑے گا۔ مسلمان نوجوان آج پیسہ کمانے کی اندھی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کوئی جوا کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی سٹے بازی کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی بیاج کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ اسی بہار کے بعض علاقوں میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ جن مسلمانوں کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے وہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے رہے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے معلوم نہیں کہ تیری شریعت میں اس بیاج کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے بیاج کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، جس میں سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا جتنا بڑا پاپ ہے، جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ بیاج کی رقم کھانا ہے۔ اسلام میں بیاج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور آج مسلمان بیاج کھا رہا ہے۔ کوئی بینک سے ملنے والا انٹرسٹ کھا رہا ہے، کوئی ایف ڈی کرا کے کھا رہا ہے، کوئی اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے کے بیاج کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بیاج کی رقم تیرے گھر میں آئے گی، تیری نیکیوں کو برباد کر دے گی، تیرے گھر کے چین کو برباد کر دے گی، تیرے سکون کو برباد کر دے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہو جائے، فالنار اولا بہی، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو، اللہ قرآن میں ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین کے اندر جو حلال چیزیں وہ کھایا کرو۔ اور اللہ اپنے رسولوں سے کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، پاک چیزوں کو کھایا کرو، حلال چیزوں کو کھایا کرو۔ رسولوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ او میرے پیارے ساتھیوں، آج ہر جلسے میں دعا ہو رہی ہے، ہر پروگرام
پروگرام میں دعا ہو رہی ہے، پھر بھی ظالم کے ظلم نہیں رک رہا ہے، پھر بھی ہماری جان و مال پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری حرام خوری کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ او لوگو، اپنی کمائیوں کو حلال کر لو، جب تک کمائی حلال نہ ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ سود کھا رہا ہے مسلمان، بیاج کھا رہا ہے مسلمان۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو آن لائن جوا کھیل رہے ہیں، سٹے بازی کر رہے ہیں، کوئی کرکٹ کے میچ پر سٹا لگا رہا ہے، کوئی ایویٹر گیم میں پیسے لگا رہا ہے، کوئی شیئر مارکیٹ میں جو حرام شکلیں ہیں ان میں پیسہ لگا کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں، حلال طریقے سے کروڑوں کما لو، حرام طریقے سے 10 روپیہ بھی نہ کمانا، حرام کمائی آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح اگر کرنی ہے، اپنی عورتوں کی بھی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، جس اسلام کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلی ہے اور ایسی خوشبو لگا کر کے نکلی ہے کہ وہ خوشبو غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عورت واپس جا کر کے وہ والا غسل نہ کرے جو ناپاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، جو جنابت کی حالت میں کیا جاتا ہے، یعنی مکمل غسل نہ کر لے، تب تک اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام آپ کو نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کر آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی میلے ٹھیلے میں جانے کے لیے، کسی بازار میں جانے کے لیے، کسی جگہ گھومنے پھرنے کے لیے اپنے آپ کو سجا سنوار کر کے، اور آج جب سے کورونا کا دور آیا ہم نے اسی کٹیہار اور سیمانچل اور ارریہ کے علاقے میں دیکھا کہ پہلے جو لڑکیاں پورا نقاب لگایا کرتی تھی، جو پہلے لڑکیاں پورا حجاب لگایا کرتی تھی، اب حجاب کو تو چھوڑ دیا گیا، اب بہت کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، کپڑا تو وہی نارمل پہنے ہوئے ہیں، وہی نارمل کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بس چہرے کے اوپر ایک ماسک لگا لیا اور ماسک کو سمجھ لیا کہ یہ پردے کا الٹرنیٹ ہو گیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ ماسک لگا کر کے آپ نے اپنے پردے کا جنازہ تو خود نکال دیا ہے۔ او میری پیاری بہنوں، اپنی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے نمایاں نہ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر پلو ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر نقاب ڈال لیا کریں، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ اچھا آج کیا ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ نقاب میں رہے گی، اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ کیا کرے گی، ماسک لگا کے گھومے گی یا ماسک بھی نہیں لگائے گی، یعنی لڑکی کا کپڑا بتا رہی ہے مدرسے والی لڑکی ہے یا اسکول والی لڑکی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی بیٹی کالج میں پڑھے اسلام کو کوئی آپتی نہیں ہے، آپ کی لڑکی اسکول میں پڑھے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی لڑکی ڈاکٹر بنے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہے، مگر میری پیاری بہنوں آپ کہیں بھی جاؤ اپنی پہچان کو نہ مٹانا۔ اور میں ایسی بھی اپنی بہنوں کو جانتا ہوں، کالج وہ جا رہی ہیں سر سے پیر تک نقاب میں جا رہی ہیں، اپنی کلاس میں اپنے ٹیچر کے سامنے بھی وہ نقاب میں رہتی ہیں۔ میں ایسی مسلمان لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے کالج میں جب ڈگری دی گئی، جب گولڈ میڈل دیا گیا اور گولڈ میڈل دینے کے ٹائم ان سے کہا گیا کہ جب تک آپ اپنے چہرے کا نقاب نہیں اتاریں گی ہم آپ کو گولڈ میڈل نہیں دیں گے۔ اس مسلمان لڑکی نے گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا، اس لڑکی نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا، مگر اپنے چہرے کو دنیا کے سامنے نقاب کو کھولنا گوارا نہ کیا۔ او میری پیاری بہنوں، ایسی دیندار بہنوں کی آج ضرورت ہے۔ ایک بات بولوں، سوشل میڈیا پر نقاب کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی جا کے دیکھیے گا، نقاب کے بارے میں بڑے گندے گندے کمنٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ نقاب کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔
اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ سے ایک انورودھ کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جب نقاب پہن کر کے کٹیہار جاؤ، ارریا جاؤ، کشن گنج جاؤ، بہادر گنج جاؤ، کسی ایئرپورٹ پر جاؤ، اسٹیشن پر جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، اے میری بہنوں، یہ نقاب صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ نقاب اسلام کی پہچان ہے، یہ تمہارے کلچر کی پہچان ہے، تمہارے سنسکرتی کا ایک حصہ ہے۔ یہ نقاب بتاتا ہے کہ تم مسلمان لڑکی ہو، تم مسلمان گھر کی لڑکی ہو، اس نقاب کی لاج رکھنا، اس نقاب کا سمان گرنے نہ دینا۔ اے میری بہنوں، نقاب میں رہ کر کے کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہیں شوبھا نہ دیتا ہو۔ یہ نقاب بتاتا ہے تم عزت دار گھرانے کی ہو، کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ دیکھیے، جب ہم بلیک کپڑا پہنتے ہیں، بلیک کپڑے پر کہیں کوئی داغ لگ گیا معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وائٹ کپڑا پہنتے ہیں، وائٹ پر ہلکا سا دھبا بھی لگے گا، دور سے نظر آئے گا، عبدالغفار صاحب آپ کے کرتے پر داغ لگا ہوا ہے۔ ایک ہلکا سا دھبا بھی وائٹ کپڑے پر پہچان لیا جاتا ہے۔ جو عورت نقاب نہیں پہنتی ہے، جو پردہ نہیں کرتی ہے، وہ کیا پہن رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، دنیا نوٹس نہیں کرے گی، مگر جب نقاب والی عورت گھر سے نکلے گی، وہ کیا کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بڑے بڑے شہروں میں، دلی اور ممبئی میں باقاعدہ ایسے پارک ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں مل کر کے گلچھرے اڑاتے ہیں، اور مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ ان جگہوں پر کتنی برقع والی لڑکیاں ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ سے جا کر کے ملتی ہیں، اپنے عاشقوں سے جا کر کے ملتی ہیں، اور نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں، اور ان کا جو عاشق ہے اس کے ہاتھ کا کلاوہ بتا رہا ہے، اس کے ہاتھ کی انگوٹھی بتا رہی ہے وہ لڑکا مسلمان نہیں ہے، وہ لڑکا غیر مسلم ہے، وہ لڑکا مشرک ہے، وہ لڑکا کافر ہے، اور یہ مسلمان برقع پہن کر کے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کر کے زنا کر رہی ہے، اس کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں کہتا ہوں ان لڑکیوں کے ماں باپ کہاں مر گئے، ان کے گارجین کہاں مر گئے، یا تو وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں ان کو خبر بھی نہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، یا وہ اتنے بھولے بھالے بن چکے ہیں کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اگر آپ بیٹی کے باپ ہیں، آپ بیٹی کے گارجین ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اس قدر برائی کا دور تھا، لڑکے لڑکیاں اتنا زنا کر رہے تھے، اور تیرے گھر میں جوان بیٹیاں تھی، تو نے اپنے بیٹیوں کی دیکھ ریکھ کیوں نہ کی، تو نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کیوں نہ کی؟ او میرے پیارے بھائیوں، بچپن سے اپنی بچیوں کو اتنی اچھی تربیت دو، اتنا نیک بناؤ، اتنا دیندار بناؤ کہ کل جب تمہاری بیٹیاں جوان ہو جائیں اور غلط کوئی کام کرنے کے لیے ان کو اکسائیں تو ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ نہیں نہیں، میرے باپ نے جو تربیت کی ہے وہ تربیت مجھے غلط قدم اٹھانے نہیں دے گی۔ اور یاد رکھیے، جب بھی کوئی لڑکی بگڑتی ہے، جب بھی کوئی لڑکی غلط راستے پر جاتی ہے، تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایکسپیرینس کی اور انوبھو کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، لڑکیوں کے بگڑنے میں 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ لڑکی اگر بگڑ رہی ہے، غلط راستے پہ جا رہی ہے، 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کون 3 لوگ؟ جب حضرت مریم کو بچہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور مریم اپنے بچے کو لے کر کے قوم کے پاس پہنچی ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، وہ بھی بہت نیک انسان تھے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا انسان تھا، نہ تیری ماں بد چلن تھی، اے مریم تو یہ پاپ کہاں سے لے کے آ گئی؟ علماء نے لکھا ہے، پتہ یہ چلا کہ اگر لڑکی کا بھائی اچھا ہو، لڑکی کی ماں اچھی ہو اور لڑکی کا باپ اچھا ہو تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر لڑکیاں بہک رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی گڑبڑ ہے یا ماں گڑبڑ ہے یا باپ گڑبڑ ہے۔ یہ 3 رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جس گھر میں لڑکوں کے تعلقات لڑکیوں کے ساتھ ہوں، اور جس گھر میں بہن یہ دیکھتی ہو میرا بھائی راتوں میں لڑکیوں سے بات کرتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، اس گھر کی لڑکیاں بھی وہ کام کرنے میں ہچکیں گی نہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے لڑکیوں پر چوڑی ٹائٹ کرنے سے پہلے اپنے گھر کے لڑکوں پر بھی چوڑی ٹائٹ کرو، اور ان کی بھی نگرانی کرو، اور ان کو بھی غلط کام سے روکو۔ اور یاد رکھو، زناکاری
وہ راستہ ہے جس پر سے چل کے دوسرے لوگ ہمارے گھر تک آ سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے زناکاری کو راستہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے ایمان والو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت گندا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر کے کوئی تمہارے گھر کی دہلیز تک بھی آئے گا، کوئی تمہارے گھر کی بہو بیٹی تک بھی آئے گا، اس لیے زناکاری سے اپنے گھر کو بچاؤ۔ تو نوجوانوں اور عورتوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ سماج کے بگڑنے اور بنانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کردار کو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ سردیوں کا موسم ہے، بہت دیر تک آپ کو بٹھانا مناسب نہیں ہے۔ سماج کی اصلاح اگر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک کام ہم کو اور کرنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں اسی بہار میں اسکولوں اور مدرسوں میں مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بڑی سختی ہو گئی ہے۔ پہلے ٹیچر آتے تھے، کتنے بجے آئے کتنے بجے گئے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، اب ایپ آ گیا۔ اب باقاعدہ ایپ پر ٹیچر اسکول میں آیا اس کو حاضری لگانا ہے، اسکول سے نکلا اس کو حاضری لگانا ہے۔ اگر ٹیچر اسکول کے باہر کہیں دوسری جگہ سے حاضری لگائے گا، ایپ بتا دے گا کہ ٹیچر صاحب اسکول میں نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سختی بڑھ گئی، اب سختی بڑھ گئی تو اب ٹیچر کو وہاں رہنا پڑے گا، اور اگر کوئی ٹیچر بغیر چھٹی لیے اسکول نہیں آیا تو پھر آگے سے ادھیکاری کا فون آتا ہے کہ فلاں ٹیچر کیوں نہیں آیا۔ اتنی سختی ہے تو سارے ٹیچر ٹائم سے آ رہے ہیں، سارے ٹیچر ٹائم سے جا رہے ہیں۔ جب سختی ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا، انسان آٹومیٹک ڈسپلن میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سے اوپر اور سب سے اوپر ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ ہر منٹ، ہر پل، ہر لمحہ ہم کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا والے ہماری ریکارڈنگ کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور اللہ کی ریکارڈنگ کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کی ریکارڈنگ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے، وہ 24/7 آن ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر لمحہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اے میرے بندو تمہارے اعمال کو ہمارے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک حرکت پر اللہ کی نظر ہے، اور جب تم راستہ چلتے ہو، جب تم راستے میں جاتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے اشارے کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل میں کیا چھپا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، یہ کرپشن نہیں رک سکتا، یہ بھرشٹاچار نہیں رک سکتا، یہ برائی نہیں رک سکتی۔ آج بہار میں BPSC کی پریچھا ہوئی اور اس کے بعد پیپر لیک ہونے کی خبر آئی، آج پٹنہ میں تمام اسٹوڈنٹ دھرنے پر بیٹھے ہوئے۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یہ بار بار پریچھائیں کیوں لیک ہو رہی ہیں؟ یہ بھرشٹاچار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ 4 پیسوں کے لیے آج انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے اس بھرشٹاچار سے لاکھوں اسٹوڈنٹس کا اور لاکھوں لوگوں کے مستقبل کا جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر بھرشٹاچار کو روکنا ہے، اگر کرپشن کو روکنا ہے، اگر چوری کو روکنا ہے، اگر گنڈا گردی کو روکنا ہے، اگر حرام خوری کو روکنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں آخرت کا ڈر اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پروگرام اس علاقے کے ایک مدرسے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اس طریقے کے پروگرام جب ہوتے ہیں اور آپ سے بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس ادارے کو چندہ دیں، دان دیں، تعاون کریں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری جیب ڈھیلی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی آپ کو ایک طریقے سے موقع دیا جا رہا ہے کہ آؤ
اپنے نام اعمال میں کچھ نیکیوں کو بڑھا لو، اپنی آخرت کی کچھ تیاری کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی اگر تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میرے پیارے